شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں پیش خدمت ہے چند خبریں۔ واشنگٹن کیپٹل ہل حملہ کیس میں پہلے ملزم کو 4 سال سے زائد قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ نے حملہ آور مائیکل اسپارکس کو 4 سال اور 5 ماہ کی سزا سنانے کے ساتھ ان پر $2000 کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق سزا ختم ہونے کے بعد اسپارکس کو 3 سال تک نگرانی میں بھی رکھا جائے گا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ مائیکل اسپارکس کو مارچ میں وفاقی جیوری نے شہری بے نظمی میں قصوروار ٹھہرایا تھا۔ یاد رہے کہ مائیکل اسپارکس کو 6 جنوری کو کیپٹل ہل میں موجود ہونے پر کئی معمولی جرائم میں بھی قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ کیپٹل ہل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے حملے کے موقع پر مائیکل اسپارکس اور ان کے دوستوں کو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اس بلڈنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیپٹل ہل پر حملے سے 3 روز قبل ہی مائیکل اسپارکس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا جائے، یہ باغی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہودی قابضین آنے والے ہفتوں میں مسجد اقصی پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت مسجد اقصی پر یہودی قابضین کے غیر قانونی دعوے کو فائنانس کرے گی۔ اسرائیلی وزارت ثقافتی ورثے یہودی قابضین کی مدد کے لیے $5,45,000 مختص کرے گی۔ اسرائیلی وزارت ثقافتی ورثہ مسجد اقصی پر غیر قانونی دعوے کی پولیس اجازت کے لیے قومی سلامتی کی وزارت سے رابطے میں ہے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کو انٹرویو میں اسرائیلی وزیر قومی سلامتی اتمر سنگھ گوہر نے بیت المقدس میں یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا ہمیشہ سے میری پالیسی رہی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرین فضائیہ نے روس کے خلاف کارروائیوں میں F-16 جنگی طیاروں کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور یورپ کی توجہ زیادہ اسرائیل کی مدد کی طرف مائل رہی ہے، اس لیے دوران یوکرین متاثر ہوا، لیکن واشنگٹن میں نیٹو کانفرنس کے بعد یوکرین کے لیے بھی بہتری لائی گئی ہے۔ یوکرینی صدر نے اس پس منظر میں منگل کے روز اپنی نئی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ ان کے بقول روس کے F-16 طیاروں کا استعمال روس کی طرف سے ڈرون اور میزائل حملہ روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی جیلوں میں صرف 100 مرد قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق آج سے پہلے کبھی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ برطانوی حکومت کے احکامات کے تحت قیدیوں کو جیل میں جگہ بننے تک پولیس تھانوں میں رکھا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو روزانہ جیلوں کی صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم مزید گرفتاریاں کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت شرمناک صورتحال ہے اور کسی بھی وزیر اعظم کو ایسی صورتحال سے نبرد آزما نہیں ہونا چاہیے۔ جگدمبکا پال وقف ترمیمی بل پر پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی JPC کے سربراہ ہیں۔ مسلم تنظیموں کی شدید مخالفت کے درمیان انہوں نے کہا کہ حکومت وقف املاک کو حاصل نہیں کرے گی، یہ وقف بورڈ کے کنٹرول ہی میں رہیں گی۔ یہ رد عمل پینل کے پہلے اجلاس کے چند دن بعد آیا ہے جس میں اپوزیشن جماعتوں اور حکمران جماعت کے ارکان نے مجوزہ قانون میں مختلف ترامیم پر اعتراض اٹھائے تھے۔ NDA کے کلیدی اتحادیوں جیسے تیلگو دیشم پارٹی اور لوک جن شکتی نے غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے اور ضلع کلکٹروں کو مزید اختیارات دینے جیسی دفعات کی سخت مخالفت کی تھی۔ وقف املاک کی خود مختاری چھیننے کے بارے میں اپوزیشن کے خدشات کا مرکزی حکومت نے جواب دیا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر BJP کے رکن پارلیمان اور JPC کے سربراہ جگدمبکا پال نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقف جائیدادیں وقف بورڈ کے کنٹرول ہی میں رہیں گی۔ حکومت کسی بھی وقف کی جائیداد حاصل نہیں کرے گی۔ گزشتہ ہفتے آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ نے نئے بل کی سخت مخالفت کی تھی۔ کولکاتہ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بدھ کو بلایا گیا ریاست گیر بند آج صبح 6 بجے سے شروع ہوا، جس سے سڑکوں پر پرائیویٹ گاڑیاں، پرائیویٹ دفاتر اور اسکولوں میں حاضری کم رہی اور معمولات زندگی جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ شمالی 24 پرگنہ میں BJP لیڈر نے دعویٰ کیا کہ ان کی کار پر ترنمول کانگریس کے غنڈوں نے فائرنگ کی ہے اور حکمراں
پارٹی نے الزام لگایا کہ بھگوا پارٹی کے کارکنوں نے زبردستی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ ممتا بنرجی حکومت کے انتباہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ زیادہ تر سرکاری ملازمین معمول کے مطابق ڈیوٹی پر آئیں۔ بی جے پی حامی صبح سے ہی سڑکوں پر لوگوں سے اپنے ادارے بند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ ٹی ایم سی کے کارکنوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے کاروباری زندگی میں مصروف رہیں۔ اس بند کی کال کولکتہ میں 31 سالہ ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف منگل کو ریاستی سیکریٹریٹ نبانہ تک مارچ میں حصہ لینے والے لوگوں پر پولیس کی کارروائی اور حراست میں لینے کے خلاف کی گئی ہے۔ بدھ کے روز پولیس نے ریاست بھر میں عوامی زندگی میں مبینہ طور پر خلل ڈالنے کے لیے بی جے پی کے کئی لیڈر اور ان کے حامیوں کو حراست میں لیا اور گرفتار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کہا کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا لوگوں، خاص طور پر خواتین، نوجوانوں اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کی مالی شمولیت کو فروغ دینے میں اہم رہی ہے۔ نریندر مودی نے جن دھن یوجنا کو 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر اسے کامیاب بنانے میں تعاون کرنے والوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں 2014 میں شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت اب بینکوں میں 53.13 کروڑ اکاؤنٹس ہیں۔ پی ایم ڈی وائی میں خواتین اور دیہی علاقوں کی نمایاں شرکت ہے۔ نریندر مودی نے ایکس پر لکھا کہ آج ہم جن دھن یوجنا کے 10 سال مکمل ہونے کے ایک اہم جشن منا رہے ہیں۔ تمام استفادہ کنندگان اور اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے کام کرنے والوں کو مبارکباد۔ جن دھن یوجنا مالی شمولیت کو فروغ دینے اور کروڑوں لوگوں کو، خاص طور پر خواتین، نوجوانوں اور پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے گجرات میں سیلاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر نے بدھ کو پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ متاثرین کی مدد کریں اور حکومت سے راحت و تعمیر نو کے کام کاج میں تیزی لانے کی اپیل کی۔ راہل گاندھی نے کہا، گجرات میں سیلاب کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان خاندانوں سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور جن کی املاک کو اس آفت میں نقصان پہنچا ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتا ہوں۔ کانگریس کارکنوں اور حکومت سے متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام کانگریس کارکنوں سے اپیل ہے کہ وہ راحت اور بچاؤ کے کام کاج میں متاثرہ لوگوں اور انتظامیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ توقع کی جاتی ہے کہ حکومت اس آفت کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی تاکہ متاثرہ افراد جلد از جلد تشکیل نو اور باز آباد کاری کی طرف بڑھ سکیں۔